اور ایک بات آپ کو کہوں، غم کا علاج بھی یقین ہے، ایمان، اور خوف کا علاج بھی یقین ہے، ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل کے بولو۔ جہاں یقین ہوگا وہاں خوف نہیں ہوتا، وہاں ڈر نہیں ہوتا، نہ غم ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک آسان زبان میں آپ کو بتائیں، ایک چھوٹا سا چکو ہے، آپ بڑی درگاہ شریف جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک لڑکا چکو لے کے کھڑا ہے چھوٹا سا، کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ ڈریں گے نہ بھائی، مار نہ دے، بولو ڈرو گے کہ؟ چھوٹا سا چکو رات کے اندھیرے میں دیکھ کے ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ ڈریں گے، مار نہ دے، اتنا سا چکو، ٹھیک؟ پہچانتے نہیں، توجہ کرنا، نہ پہچانتے ہیں، نہ تعلق ہے، اور نہ اس پر کوئی اعتماد ہے، اس لیے چھوٹا سا چکو دیکھ کے بھی ڈر لگے گا۔ اب اسی رات میں آپ حجام کی کرسی پہ جا کے بیٹھے، اور آپ کو بنانا تھا خط، اوپر بنایا نیچے بنایا، حجام نے نکالا بڑا وستورا اور اس کو کیا تیز، اور تیز کر کے رکھا یہاں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے بتانا آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے؟ سچ بولنا، کیوں؟ حجام پر یقین ہے، مارے گا نہیں، تعلقات ہے، مارے گا نہیں، رابطہ ہے، مارے گا نہیں۔ جس سے رابطہ نہیں تھا اس کے ہاتھ کا چھوٹا سا چکو بھی ڈرا گیا، اور جس سے رابطہ تھا اور جس پہ یقین تھا اس کے ہاتھ کا وستورا بھی آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مسلمان خوف زدہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کے اپنے کرتوت ہے۔ اگر حجام پر یقین ہو جائے تو شے رگ پہ وستورا بھی آدمی کو بے چین نہیں کرتا، آدمی کو بے قرار نہیں کرتا، آدمی کو مضطرب نہیں کرتا۔ ارے نادان، موب لنچنگ سے تو ڈر رہا ہے، تلواروں سے تو ڈر رہا ہے، تیروں سے تو ڈر رہا ہے، بموں کے نام سے تو ڈر رہا ہے، میزائل کے نام سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ تجھے یقین نہیں ہے کسی پر۔ ارے حجام پر یقین ہو جائے تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے وستورے سے، اور اللہ پہ یقین ہو جائے تو اس قوم کے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جتنا یقین حجام پہ کرتے ہو اتنا یقین تم نے اپنے اللہ پہ بھی نہیں کیا۔ کہاں ہو؟ کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ اگر واٹس ایپ چیک کرنے کا ٹائم آئے تو گھنٹوں گھنٹوں آپ کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ فیس بک پہ بیٹھنے کا وقت آئے تو گھنٹوں ٹائم ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت تو گھنٹوں ٹائم ہے۔ کیا اللہ کے لیے بھی ہم ٹائم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ٹائم؟ کسی کو کہو چلو نماز پڑھنے، مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو میت میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پوری زندگیاں وقف کر دی، جو جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے ان کے لیے گھنٹوں چوک پہ ٹائم دے رہے ہو، نکڑوں پہ ٹائم دے رہے ہو، رات بھر ان کے پاس ان کے پہلو میں بیٹھ کر کے گزار رہے ہو، اور جو اللہ کی رحمتیں زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کام آنے والی ہے اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو سن لو، سرکار غوثیت ماب ہو یا سرکار غریب نواز ہو یا محبوب الہی ہو یا مخدوم سمنا ہو یا سرکار بختیار کاکی ہو یا صابر کلیر ہو یا امام عشق و محبت ہو یا محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم ہو، ان سب کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے مضبوط تھا، اور اس مضبوط کرنے
والی کڑی کو نماز کہتے ہیں اور ہمارا تعلق اللہ رسول سے کمزور ہو گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور سن لو، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اگرچہ میرا عنوان نماز نہیں، لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، میری قوم کے جوانوں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے، مسجدوں کو اسی طرح ویران کرو گے، اللہ کے گھروں کو ویران کرو گے، تو سن لو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور وادی لملم وہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اس وادی لملم کے اندر اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور ان بچھوؤں کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے. یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں جتنی دیر تک گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اونٹ کے گردن کی طرح موٹے موٹے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازیوں کو ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک ان کے جسم میں وہ زہر جو ہے وہ دوڑتا رہے گا، انہیں تکلیف پہنچاتا رہے گا. اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے بھولے بھالے خوبصورت چہرے دیکھ کر کے کبھی کبھی ترس آتا ہے. یہ حسین و جمیل چہرے جب ان کو جہنم کے بچھو ڈسیں گے، اپنی جوانی پر رحم تو کرو، اپنے چھوٹے سے وجود پر رحم تو کرو، اپنے ننھے سے وجود پر رحم تو کرو. اللہ اکبر. پھر کہتا ہوں، یہ قول کسی سیاسی لیڈر کا نہیں، یہ قول کسی خطیب و ادیب کا نہیں، یہ قول کسی مسجد کے امام کا صرف نہیں، یہ قوم سید الانبیاء کا ہے جس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جو زبان بھی کھولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھولتے ہیں. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے. وہ رسول فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا، 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کو تڑپاتا رہے گا. اے میری قوم کے جوان، کھیت کے بچھو جو انگوٹھے بھر بھی نہیں ہوتا پورا، اس بچھو کے ڈنک کو تو برداشت نہیں کر پاتا، چھوٹے سے ہاتھ بھر کے سانپ کا ڈنک تو برداشت نہیں کر پاتا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے، اپنے جسم سے پیار نہیں کرتے. سوچو تو صحیح، جب وہ بچھو جہنم کا ڈنک مارے گا، کون بچا سکے گا؟ دنیا کی کون سی طاقت بچا سکے گی؟ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بچھوؤں کا زہر اس پر اثر کرے گا تو اس کے جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے. آپ مجھے بتائیں، ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. مسلمان اور نماز نہ پڑھے، غوث پاک کا غلام اور نماز نہ پڑھے، غریب نواز کا غلام اور نماز نہ پڑھے. آپ مجھے بتائیے کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس سے بیزار، اللہ کے فرشتے اس سے بیزار، اللہ کے انبیاء اس سے بیزار. فرمایا میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں. جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس کے گھر میں برکت کیسی، اس کے نعت کی محفلوں میں رسول اللہ کی آمد کیسی، اس کے گھر کے نیاز نذرانوں کی قبولیت کیسی. اس لیے کہ حضور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی تو بربادی ہی بربادی ہے. اللہ اکبر. روئے زمین پر یہ رسوائیوں کے دن نہ ہوتے، روئے زمین پر یہ ذلتوں کے دن نہ ہوتے اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو سجدے کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر حضور کو راضی کر لیا ہوتا. اور اسی پہ بس نہیں، دل کے کانوں سے اگر سن سکتے ہو، ناسک کے میرے سنی جوانوں سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے، غم کا کنواں. جب الحزن، آ گئی غم کی بات. جب الحزن، جب کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو. غم کا کنواں. ارے پانی کا کنواں بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہوتا، یہاں تو غم کا کنواں ہے، وہ بھی جہنم کے اندر. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس
जुब्बुल हुस्न के अंदर जो बिच्छू है, एक बिच्छू को अल्लाह ने 70 मुंह दे रखा है और हर मुंह में 70 डंक है। कोई खतीब कहता तो हम ना मानते, है ना, लेकिन उसने कहा, जिसके कहने पे बिन देखे हमने अल्लाह को एक माना। उसने कहा, जिसके कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब मानी। हमने जिब्रील को कभी देखा नहीं लेकिन वजूद जिब्रील माना। हमने अंबिया को देखा नहीं मगर अंबिया को माना। जिसके कहने पे सब माना वो रसूल फरमा रहे हैं, अपने घर वालों का भला चाहते हो तो नमाज के पाबंद बनो, नमाज के पाबंद बनाओ, घर में नमाज का माहौल बनाओ। अरे नादान, अपने घर में बिजली का बटन बहुत ऊपर रखता है ताकि मेरे बच्चों को ये बिजली नुकसान न पहुंचा दे। बिजली के नुकसान से बच्चों को बचाने वाले जहन्नम की आग से अपने बच्चों को कब बचाएगा? जहन्नम की आग से अपनी बीवी को कब बचाएगा? जहन्नम की आग से अपने बेटियों को कब बचाएगा? अपनी बीवी पर रहम करने वाले, अगर तू रहम करता, उससे प्यार होता तो फज्र के वक्त में उसको उठाता, उसकी नींद का ख्याल न करता। 10 मिनट सोकर कौन से उसके मर्तबे बढ़ जाएंगे? 10 मिनट सोकर उसको कौन सा सुकून मिल जाएगा? अगर तुम उठते हो फजर में तो बीवियों को उठाओ, अपने बच्चों को उठाओ। नहीं मौलाना, मेरे बच्चे छोटे हैं, सर्दी में कैसे उठेंगे? नादान, जब तू स्कूल भेजने के लिए सर्दी में अपने बच्चों को उठा सकता है तो अल्लाह की बारगाह में खड़ा करने के लिए नहीं उठा सकता? अल्लाह की इबादत के लिए नहीं उठा सकता? यही तो मसला है सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका फरमाते हैं, जुब्बुल हुस्न में जो बिच्छू है 70 मुंह वाले और हर मुंह में 70 डंक है, जब वो बेनमाजियों को डसेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में फिरता रहेगा। अब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं परेशान क्यों हैं, हम गमगीन क्यों हैं? आप कहते हैं आप क्या समझ रहे हैं? नमाज को समझते क्या हो? अल्लाह से मुलाकात का नाम नमाज है। अल्लाह की बारगाह में बेहिजाब खड़े रहने को नमाज कहते हैं। जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो हालत नमाज में होता है। अब आप मुझे बताएं, सरकारे गौसे पाक ने इसीलिए नमाज पर जोर दिया क्योंकि नमाज के बगैर ईमान का कोई ठिकाना ही नहीं था, नमाज के बगैर ईमान का कोई तसव्वुर ही नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो गौसे पाक फरमाते हैं कि जो नमाज न पढ़े, नमाज को तर्क करे और वो मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। आप मुझे बताएं, कौन से कादरी हैं हम? किस कादरियत की बात करते हैं हम? अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं गौस पाक हमें बख्शवाएंगे, बेनमाजियों को बख्शवाएंगे गौसे। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को जन्नत में ले जाएंगे और जिससे उनके नाना बेजार हो। गौस पाक तो बड़े सख्त इंसान थे। आपने गौस पाक के बारे में चंद रस्मी बातें सुनकर अपना यकीन बना लिया है। हक़ाइक़ की तरफ आओ। मुझे इसका कभी इनकार नहीं कि गौस पाक ने मुर्दों को जिंदा किया, इसका मैं इनकार कभी नहीं करता, बेशक किया। बल्कि मैं कहता हूं मुर्दा जिंदा करना उनके लिए बहुत छोटी सी बात। जो दीन को जिंदा करे उसके लिए मुर्दा जिंदा करना क्या बड़ी बात। उन्होंने दीन जिंदा किया, वो मुहियुद्दीन है। इसीलिए तो मुर्दे जिंदा करने वाले क़यामत तक आएंगे, लेकिन दीन जिंदा करने वाला ना उनसे पहले कभी आया ना उनके बाद कभी आ सकता है। वलियों की कायनात में, कायनात विलायत में उनसे पहले कोई मुहियुद्दीन नहीं आया और ना उनके बाद कोई आ सकता है। उन्होंने दीन जिंदा किया है, लेकिन वो बहुत सख्त थे, इतने सख्त थे जब वो खिताब करने के लिए खड़े होते थे। हम तो कहते प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, प्यारे इस्लामी भाइयों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गिरामी कद्र हजरात, रफीकान गिरामी, ऐसी इज्जत के अल्फाज। गौस पाक जब मजमे कहते थे ओ जिंदीको, ओ मुल्हिदो, यूं खिताब फरमाते थे, हराम मत खाओ। उनका लहजा ये था। वो आप गौस पाक के खुतबात जरा सुने। गौस पाक के खुतबात की एक किताब है,
توجہ کرنا، ان کے خطبے کی ہیبت، کوئی معمولی آدمی غوث پاک نہیں ہے. آپ غوث پاک کو کیا سمجھتے؟ یہ وہ مردے زندہ کرتے تھے اور ہم ان کی 11ویں کر لیتے. ارے اس سے آگے بڑھ کے سوچ، غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ میں ابھی 2 منٹ میں اگر ٹائم رہا تو میں اپنے وقت میں گفتگو ختم کرتے بتاؤں گا غوث پاک ہے کون سی ہستی. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ان کے خطبات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الغیب. کیا نام ہے؟ توجہ کرنا ذرا، فتح الغیب. کیونکہ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے اور ان کے خطاب کے پوائنٹ لکھتے تھے. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، غوث پاک اپنے زمانے میں منفرد خطاب کرنے میں، یہ اپنے زمانے کی احتیاط میں لگا رہا ہوں لیکن ابھی بات آگے کروں گا، لیکن توجہ کرنا، منفرد ہیں. آج کے سیٹلائٹ کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں لوگ اچھل رہے ہیں کہ میں ناسک میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے 50 ملک کو سن رہے ہیں. میں نے کہا انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنا رہا ہے تو اتنا اچھلتا ہے. جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو سرکار غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی آواز پوری دنیا کے ولیوں کو سنائی دیتی تھی، پوری دنیا کے ولیوں تک پہنچتی تھی آپ کی آواز. اسی لیے تو جب آپ خطبہ شروع کرتے تھے تو 2 مرتبہ کہتے تھے، پہلے کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ الحمدللہ کہہ کے خطبہ شروع کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں 2 بار الحمد کیوں کہتے؟ تو کہا جب میں پہلی بار کہتا ہوں نا الحمدللہ تو پوری دنیا کے ولی اپنے کام دھام چھوڑ کر کے بیٹھتے، غوث پاک کا بیان شروع ہو گیا. غوث پاک صرف اپنا بیان سناتے نہیں تھے، جس کو چاہتے تھے لائیو دکھاتے بھی تھے. میں اس پہ دلیل پیش کروں گا، اپنی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کوئی غلطی پہ نکال دیں گے تو میں توبہ بھی کروں گا. میں کوئی توبہ میں پیچھے ہونے والا آدمی نہیں ہوں. ہاں، لیکن ایک بات، وہ صرف سناتے نہیں تھے، دکھاتے بھی تھے. غوث پاک کو لوگ لائیو دیکھتے تھے. اس کا ثبوت اٹھائیے. ایک مرتبہ غوث پاک خطاب کر رہے تھے، توجہ، دوران خطاب حضور غوث پاک کے امامے کا شملہ کھل گیا. ہم قادریوں کی عادت ہے مرشد کے شملے کھلنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنا بھی کھول دیں. مرشد کا کھلے، غلام کا رہے اپنی جگہ نہیں. ہاں، آپ کہیں گے یہ روایت کہاں سے لائے؟ وہاں سے لائے. جب صحابہ حضور کے مسافے کا طریقہ بتاتے تھے تو وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کہتے تھے نبی نے ایسے بتایا. کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اور پھر محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. مرشد غوث پاک کا امامے کا شملہ کھلا. مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے امامے اتار کر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا، ٹوپیاں اتار کے غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا. اب ہوا کیا؟ جب غوث پاک نے امامے کا شملہ درست فرما لیا، برابر کر لیا، اور سب نے اٹھا کر اپنی ٹوپی اور امامے پہن لیے، سب نے پہن لیے، ایک دوپٹہ پڑا رہ گیا قدموں میں، ایک دوپٹہ رہ گیا پڑا قدموں میں. لوگ حیران تھے، جنہوں نے رکھا تھا سب نے اٹھا کے پہن لیا، یہ اشارہ کدھر سے آیا؟ تو غوث پاک نے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا، وہ کندھے سے غائب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ تم جیسے سن رہے تھے نا، وہ دور بیٹھ کر ایک شہر میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی. جب تم نے اس کے کھلنے پر اپنے امامے رکھ دیے تو اس نے بھی اس کے کھلنے پہ اپنی چادر میرے قدموں میں رکھ دی. بن دیکھے تو نہیں ہوتا نا. امامے کا شملہ کھلا ہے، باہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا نا. جب باہر والوں کو نہیں دکھتا تو دوسرے شہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ تو دوسرے شہر سے کسی نے دیکھا تبھی تو دوپٹہ رکھا. تو لائیو بیان نشر کر کے غرور کرنے والوں، جب یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی دنیا بھر میں سرکار غوث پاک کا بیان
لوگ سن رہے تھے اولیاء کی شکل میں، بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اولیاء تو سنتے تھے خاص، لیکن اولیاء یہ انتظام کرتے تھے، ایک ولی تھے وہ کہتے تھے لوگوں غوث پاک کا بیان شروع ہو گیا ادھر آؤ، اور پھر اپنی عصا سے دائرہ بنا لیتے تھے اور کہتے تھے جو اس دائرے کے اندر بیٹھے گا وہ بھی میرے غوث کا بیان سن لے گا. یعنی ولی تو ولی، عام لوگ بھی سن لیتے تھے اس دائرے کے اندر آ کر کے. یہ سرکار غوث پاک کے خطابات تھے. بہرحال بات دور نکل رہی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا، وہ بیان سناتے بھی تھے دکھاتے بھی تھے، بلکہ جنات بھی آتے تھے ان کے خطاب میں. ایک صاحب نے جنات کا عمل کر رکھا تھا، جب انہوں نے عمل کیا وظیفہ کیا تو دیر ہوئی. انہوں نے پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ کہا آئندہ تمہیں تنبیہ کرتی ہے اس وقت ہمیں نہ بلایا کرو، اب بلائیں گے تو اس ٹائم ہم نہیں آیا کریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس وقت تو غوث پاک کی محفل سجتی ہے اور